وقت جب قول کے بندوں سے عمل مانگے ہے، وقت جب قول کے بندوں سے عمل مانگے ہے، کوئی دبکے ہے کہیں کوئی کہیں بھاگے ہے۔ آج مسلمان چاہتے ہیں کہ ان پر ظلم ستم نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ آج بھی اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وراثت کی صحیح تقسیم شریعت اسلامیہ کے مطابق کریں گے؟ آج مسلمان چاہتے ہیں کہ ان پر ظلم ستم نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ آج بھی اس بات کے لیے تیار ہیں کہ شادی بیاہ شریعت اسلامیہ کے مطابق کریں گے؟ آج مسلمان چاہتے ہیں کہ ان پر ظلم ستم نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ آج بھی اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ نہ جہیز دیں گے اور نہ جہیز لیں گے؟ آج مسلمان چاہتے ہیں کہ ان پر ظلم ستم نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ آج بھی اگر ان کی دکان میں، مکان میں اور دیگر زمینوں میں کسی کا حصہ نکلتا ہے تو وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق بخوشی اس کو دے دیں گے؟ آج مسلمان چاہتے ہیں کہ ان پر ظلم ستم نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں، لیکن کیا وہ آج بھی اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ اپنی مسجدوں کے لیے اچھی تنخواہوں پر اچھے امام اور اچھے مؤذن کا انتظام کریں گے؟ آج مسلمان چاہتے ہیں کہ ان پر ظلم ستم نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں، لیکن ہر سال رمضان میں سینکڑوں مساجد میں جس طرح یہ ایکسپریس اور سپر فاسٹ امام قرآن کریم کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ سوائے یعلمون و تعلمون کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیا مسلمان اس بات کے لیے آج بھی تیار ہیں کہ اس طرح تراویح نہیں پڑھیں گے اور قرآن کریم کو اس کا حق دیں گے؟ آج مسلمان چاہتے ہیں کہ ان پر ظلم ستم نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں، لیکن کیا وہ آج بھی اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی اور بچیوں کی مکمل طور پر دینی تربیت کریں گے؟ آج مسلمان چاہتے ہیں کہ ان پر ظلم ستم نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ آج بھی اپنے بچوں کو 100% تعلیم یافتہ بنانے کے لیے اور انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے تیار ہیں؟ آج مسلمان چاہتے ہیں کہ ان پر ظلم ستم نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ آج بھی اپنے اخلاق کو اسلامی طریقے پر اور اسلامی تعلیم میں ڈھالنے کے لیے تیار ہیں؟ آج مسلمان چاہتے ہیں کہ ان پر ظلم ستم نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ آج بھی اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ان کی کمائی 100% حلال ہو، وہ حرام سے مکمل طور پر پرہیز کریں گے؟ کیا مسلمان اس بات کے لیے تیار ہیں؟ یہ سوالات ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے، جن پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اگر ہم ان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ قادر مطلق ہے، پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور پھر اللہ تبارک و تعالی ظلم و ستم کرنے والوں کا خاتمہ کریں گے۔ لیکن اگر ہم آج بھی ان چیزوں کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر چیخنے اور چلانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہماری تمام تر کوششیں رائے گاہ جائیں گی۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کا کوئی بھی عمل اگر اللہ کے نظام کے خلاف ہوگا اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہوگی تو پھر اللہ کی رحمت مسلمانوں سے چھن جائے گی۔ تاریخ کے صفحات الٹیے اور دیکھیے کہ امت پر کب کب زوال آیا ہے اور امت نے کب کب ترقی کی ہے، اور پھر دونوں کے کیا اسباب رہے ہیں اور کیا حکمت عملی اختیار کی گئی ہے۔ اگر ہم تاریخ کی روشنی میں دیکھیں گے تو ہم پائیں گے کہ امت نے جب جب دین سے انحراف کیا ہے، امت تب تب زوال کا شکار ہوئی ہے، اور اگر امت نے ترقی کرنی چاہیے ہے تو اس کا صرف ایک واحد راستہ ہے کہ آپ دین پر مکمل طور پر آ جائیے اور دین کو اپنی ذات پر بھی نافذ کیجئے، اپنے اہل خانہ پر بھی نافذ کیجئے اور دوسروں کو بھی دین پر عمل کرنے کی ترغیب دیجئے۔